السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان صدیق۔ ٹیبٹا اور ریحان اے آئی ایجوکیشن اسکول کے اس آن لائن بوٹ کیمپ کے ڈے 14 کے دوسرے سیشن میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستو، ایک اچھا بولنے والا بننے سے پہلے ایک اچھا اور مؤثر سننے والا افیکٹو لسنر بننا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کی بات صرف جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ آج کے سیشن میں ہم اپنے نئے اے آئی پارٹنر مائکروسافٹ کو پائلٹ سے اردو میں گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ سننے کی صلاحیت کیسے بہتر کی جائے۔ چلیے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیلو کو پائلٹ، السلام اللہ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا کسی چیز پر بات کرنی ہے تو بلا تکلف پوچھنا۔ جی، آج ہم اسٹریم یارڈ کے ذریعے ایک لائیو سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالکل، آج ہم اسٹریم یارڈ کے ذریعے اس لائیو سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ ایکٹیو لسننگ، یعنی توجہ سے سننے کے لیے جو نا اس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ صرف سننے اور توجہ سے سننے میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ صرف سننا دراصل اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آپ الفاظ کو سن رہے ہیں، لیکن توجہ سے سننا اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اس میں آپ پوری ذہنی حاضری کے ساتھ سامنے والے کی بات کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس کے مطابق رد عمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوکے، مجھے یہ بتائیے کہ ایک اچھا اور مؤثر سننے والا بننا ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک اچھا اور مؤثر سننے والا بننے سے ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں دوسروں کی باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے، جس سے غلط فہمیاں کم ہوتی ہے۔ بتائیں، مزید بتائیں ڈیٹیل سے ذرا۔ بے شک، توجہ سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف الفاظ سنیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے جذبات اور معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کی ذاتی زندگی میں لوگ آپ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور پیشہ ورانہ ماحول میں آپ کی بات چیت زیادہ مؤثر اور پروڈکٹیو ہو جاتی ہے۔ اوکے جی، میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ لوگ گفتگو کے دوران دوسروں کی بات کاٹ کر فوراً بولنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک عام انسانی رویہ ہے۔ اکثر لوگ جذباتی طور پر اتنے پرجوش ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی بات کہنے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ اوکے، اچھا، میں جو بھی سوال پوچھوں آپ تھوڑا سا کائنڈلی ناظرین کے لیے اس میں ڈیٹیل سے بتائیں تاکہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ بالکل، میں پوری کوشش کروں گا کہ ہر سوال کا جواب تفصیل سے دوں تاکہ ناظرین ضرور۔ جی جی، اچھا، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ توجہ سے سننے کے فن کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ بالکل، توجہ سے سننے کے بنیادی اصولوں میں سب سے پہلے آتا ہے مکمل دھیان دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری توجہ سے سننے والے کی باتوں پر غور کریں، درمیان میں مداخلت نہ کریں اور ان کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، یہ بتائیے کہ گفتگو کے دوران باڈی لینگویج اور نظریں ملانا کیوں اہم ہے؟ بہت اچھا سوال۔ گفتگو کے دوران باڈی لینگویج اور نظر ملانا اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ سامنے والے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ واقعی ان کی بات سن رہے ہیں۔ مجھے باڈی لینگویج کے متعلق ذرا تفصیل سے بتائیے۔ ضرور، باڈی لینگویج میں آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کا انداز بیٹھنا یا کھڑا ہونا اور آپ کے ہاتھوں کی حرکتیں شامل ہوتی ہے۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ باڈی لینگویج چہرے کے تاثرات سے ہم کیا چیز نوٹ کر سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں؟ کائنڈلی اس کو ذرا مجھے تفصیل سے بتائیے گا۔ جی بالکل، باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات سے آپ سامنے والے کے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال دیجیے کوئی نہ کوئی۔ بالکل، میں مثال کے طور پر یہ بتا سکتا ہوں کہ جب کوئی شخص مسکرا رہا ہوتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مطمئن یا خوش ہے۔
اور اس کے علاوہ جی ہاں، اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بھوئیں چڑھا رہا ہے یا تھوڑی سی الجھن کا اظہار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا حیران یا پریشان ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی کی بات سنتے وقت اپنے اندر کے تعصب اور جنجمنٹ کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ جب آپ کسی کی بات سن رہے ہو تو اپنے اندر کے تجسس اور کسی بھی قسم کی بے چینی یا رائے قائم کرنے کا عمل روکنے کی کوشش کریں۔ اچھا، کوئی تفصیلی مجھے جواب دیں اس کا۔ اب ضرور۔ بہت اب بہت شارٹ جواب دے دیں، تفصیلی دیں تاکہ ناظرین کو جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے۔ جی ضرور، میں اس کو مزید تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ جب آپ کسی کی بات پوری توجہ سے سنتے اور اپنے ذہن میں پہلے سے کوئی فیصلہ یا رائے قائم نہیں کرتے تو اس سے آپ کے اندر کے تاثرات کم ہونے لگتا ہے۔ اوکے جی، مجھے یہ بتائیے کہ کام کی جگہ، ورک پلیس پر بہتر ماحول اور ڈسکشن کے لیے سننا کیوں لازمی ہے؟ کام کی جگہ پر بہتر ماحول اور مؤثر گفتگو کے لیے سننا اس لیے لازمی ہے کیونکہ اس سے آپ دوسروں کے خیالات کو صحیح طرح سمجھ پاتے ہیں۔ اوکے، اچھا جی، مجھے یہ بتائیے کہ ہمدردی اور فعال طریقے سے سننے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہمدردی سے سننے کا اور فعال طریقے سے سننے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ مثلاً کیسے تعلق ہے بالکل، گہرا؟ دیکھیں جب آپ ہمدردی سے سنتے ہیں تو آپ صرف الفاظ ہی نہیں سنتے بلکہ اس کے پیچھے کے جذبات اور احساسات بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اور ایک ہی طرح آپ کو دوسروں کی باتوں میں چھپے ہوئے معنی بھی بہتر سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ ہمدردی کے متعلق اور کیا بتا سکتے ہیں؟ بالکل، میں اس بارے میں اور بھی کچھ بتا سکتا ہوں۔ دراصل ہمدردی کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی صورت حال کو اس کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک طرح کی جذباتی سمجھ بوجھ ہے جس سے آپ کے تعلقات مزید گہرے اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جب سامنے والا انسان غصے یا جذباتی کیفیت میں ہو تو اس کی بات کو پرسکون انداز میں کیسے سننا چاہیے؟ جب کوئی شخص غصے یا جذباتی کیفیت میں ہو تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود پرسکون رہیں، اپنی آواز کو نرم رکھیں، اس کی پوری بات سکون سے سنیں اور بیچ میں ٹوکنے سے گریز کریں۔ اشاروں اور انداز سے ظاہر کریں کہ آپ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر پھر بھی وہ بہت زیادہ غصے میں ہو، جذبات میں ہو، تو اس کے باوجود ہم اپنی بات کو پرسکون طریقے سے کس انداز میں پیش کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں؟ یہ بڑا عام سوال ہے۔ اگر کوئی پھر بھی غصے میں ہو تو ایسے میں آپ کو اور بھی زیادہ تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ آپ آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں، کوشش کریں کہ آپ کی آواز میں سکون رہے۔ سننے کے دوران ہلکے ہلکے سر ہلا کر یا مختصر جملوں سے یہ دکھائیں کہ آپ ان کی بات سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، اس سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کو یہ بھی تاثر جائے کہ شاید اگلا بندہ وہ ڈر رہا ہے یا مجھ سے جو ہے نا وہ خوف زدہ ہے۔ یہ ایک اچھا نقطہ ہے اور یقیناً ایسا بھی ہو سکتا ہے، بس اس میں ایک توازن رکھنا ضروری ہے۔ وہ توازن کیسے رکھا جا سکتا ہے، اس کے متعلق مجھے بتائیں ذرا۔ یقیناً توازن رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے خود کو مستحکم رکھیں، دوسروں کی بات سنیں لیکن اپنی حدود کا بھی خیال رکھیں۔ اس طرح آپ اپنی ہمدردی اور خود کی دیکھ بھال کے درمیان ایک خوبصورت بیلنس بنا پائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کا اور کوئی سوال ہو ہاں، تو بلا جھجک پوچھ لیجئے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ موبائل یا دیگر دھیان بٹانے والی چیزوں سے بچ کر بات پر مکمل فوکس کیسے کیا جائے؟ ضرور، اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو اپنا موبائل یا دوسری توجہ ہٹانے والی چیزیں تھوڑی دیر کے لیے دور رکھ گئے۔ اپنی پوری توجہ سامنے والے شخص پر رکھیں، اسے سنیں، آپ کی نظر اس کی طرف ہو اور دھیان بھٹانے والی چیزوں سے خود کو بچائیں۔ اوکے جی، میرا آپ سے اگلا سوال ہے، کیا اچھا سننے سے باہمی تنازعات اور غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں؟ بالکل، اچھا سننا بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ توجہ سے دوسرے کی بات سنتے ہیں تو غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں
آپس کے تنازعات کو حل کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. اوکے جی، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ ایک بہترین لیڈر میں اچھے لسنر کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ ایک اچھا سننے والا سمجھداری سے دوسروں کی بات کو سنتا ہے اور انہیں محسوس کراتا ہے کہ ان کی بات کی قدر کی جا رہی ہے. نہیں، میں نے کہا کہ ایک بہترین لیڈر کے اندر جو ہے نا، اس کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ جو بہترین لیڈر ہوتا ہے اس کی خوبیاں بتائیں مجھے کوئی. بالکل. ایک بہترین لیڈر میں کچھ خاص خوبیاں ہوتی ہیں. مثلا وہ ایماندار ہوتا ہے، اپنی ٹیم کو حوصلہ دیتا ہے، واضح انداز میں بات کرتا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اپنے بچوں یا خاندان کے افراد کو دھیان سے سننا رشتوں میں کتنی مٹھاس لاتا ہے؟ جب آپ اپنے بچوں یا خاندان کے افراد کو واقعی دھیان سے سنتے اگر سامنے والے کی بات سمجھ نہ آئے تو بیچ میں سوال پوچھنے کا صحیح اور باادب طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو سامنے والے کی بات سمجھ نہ آئے تو بس احترام سے اور نرم لہجے میں کہیں کہ معاف کیجیے گا، کیا آپ اسے ذرا دوبارہ سمجھا سکتے ہیں. اس طرح بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. اوکے جی، سب سے آخر میں ہمارے ناظرین کو ایک اچھا لسنر بننے کے لیے کوئی ایک اہم ترین مشورہ کیا دیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ ایک اچھے سننے والے بننے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور پوری توجہ دیں. انہیں دل سے سنیں اور دوسروں کو یہ احساس دلائیں کہ ان کی بات واقعی اہم ہے. کو پائلٹ، اتنی زبردست رہنمائی اور بہترین گفتگو کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا سیشن فن سماعت یعنی مؤثر انداز میں سننے کی صلاحیت پر. دوسروں کو دھیان سے سنیں تاکہ آپ ان کے جذبات اور خیالات کو بہتر سمجھ سکیں. ٹیپٹا اور ریحان اے آئی ایجوکیشن کی طرف سے اپنے ہوسٹ رضوان صدیق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.